لیکن جب ملاقات ہوئی پہلی دفعہ تو مجھے یہ فیل ہوا کہ مطلب ایسی فیلنگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتھارسس میں آپ ہمیں اپنی لو سٹوری جو ہے وہ آج ٹھیک ہے. تو اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ آپ اپنے طور پہ ایک لڑکی ناظم آباد گلشن کی ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک سرائکی اور اردو کا گانا سنتی ہے ایک سنگر کا, اور اس نے اس کے اوپر ٹک ٹاک بنایا ہے. اور مگر آپ کو کیسے خیال آیا کہ اچھا بھی ان کو آپ نے اپروچ کیا انہیں؟ جی دیکھا کہاں آپ نے؟ ہاں جی, میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا, انسٹاگرام پہ. بیسیکلی میں تھوڑا سا سٹارٹ سے ہی جتنی بھی جو لڑکیاں سپورٹس میں ہوتی ہیں اچھا تو میں بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں. میرا ایک سانگ تھا کھیلو رے جو میں نے 5 زبانوں میں گایا, وہ پی ایس ایل کے لیے میں نے بنایا تھا. بیسیکلی پی ایس ایل کو بھی ایک میسج دیا کہ پی ایس ایل کا جب گانا بنے تو اس میں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے, تو اس میں سندھی بھی ہو, اس میں بلوچی بھی ہو, اس میں پشتو بھی ہو. اس میں نے پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کو لیا, مین ٹیم کو تو لیتے ہی ہیں سب, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ٹی وی میں جتنے ایڈز چلتے ہیں یا جہاں بھی ندا ڈار صاحبہ وغیرہ جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ میل سپورٹس کو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ویلیو بھی دی جاتی ہے, ایڈمائر بھی کیا جاتا ہے اور سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. تو جو فیمیل ہے نا, سب سے پہلے تو پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی اہم بات کیا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, بچیوں کو ہم اس طرح سے اور انکریج نہیں کرتے. پھر ان کو سوسائٹی میں اون کرنے والے کریکٹرز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. اگر کوئی فیمیل زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو وہ مرد کون ہے جو اس کو اون کر کے اس کے سفر کا ساتھی بنے گا کہ نہیں اس کو واقعی اپنے. آپ نے سنا تھا اتنا فلسفی قسم کا شوہر ملے گا؟ ایسا نہیں تھا, مجھے تو بخیر پتہ نہیں تھا. جب ہماری بات ہوئی تو بہت زیادہ ہمارے دماغ میچ کیے, ہمارے تھاٹس میچ کیے. آپ بھی فلسفی ہیں اس معاملے میں؟ نہیں, بہت اچھی بات ہے, میں کوئی وہ نہیں کر رہا. سوچنے والا ذہن, آپ نے جو گفتگو بھی کی وہ بھی جس کو زندگی کا شعور نہ ہو, جس کی تربیت اچھی نہ ہو, تو وہ ایسی بات تو نہیں کر سکتا ابھی جو بریک سے پہلے آپ نے. ایکچولی بات یہ, میں نا ایک گڈ لسنر ہوں. اچھا, میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں. تو میں کہیں بھی بیٹھی ہوں تو obviously ایک کیپٹن ہے, اس نے میٹنگز اٹینڈ کرنی, ہر جگہ جانا, تو میں لوگوں کی سنتی ہوں. پلیئر کے مسائل ہیں تو پلیئر کیا کہہ رہا ہے, پلیئر کو کیا ایشو آ رہا ہے, تو میں سنتی ہوں ان کی بات. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں, کہاں پہ کس اسٹیج پہ کیا بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے. تو وہ بہت بڑی ہیلپ کرتی ہے. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اچھا, یہ آپ نے سوچا تو وہ اس میں جب آپ آلریڈی کسی چیز کو ایڈمائر کرتے ہو یا آپ سپورٹ کرتے ہو, آپ سمجھتے ہیں ہماری خواتین جو پاکستان کی ہیں, تو آلریڈی اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ زندگی میں جو لوگ آگے بڑھ کے زندگی میں اسٹرگل کر کے یا محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ آلریڈی سپورٹیو ہیں, تو آپ کی انٹینشنز, آپ کا لو بھی اس طرف زیادہ جاتا ہے. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو کیونکہ میرا بیچلر کراچی یونیورسٹی سے. اچھا, وہیں کیا پڑھے؟ میرا جو ہے وہ میوزک کا کریئر بھی کراچی سے سٹارٹ ہوا. ناپا کا آپ نے ذکر کیا. جی ناپا میں گیا. ضیاء صاحب حیات تھے؟ جی ضیاء محی الدین صاحب. پھر میں کراچی آرٹس کونسل, تو میں نے دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی اور پھر ہاکی کی پلیئر, تو مجھے ذرا انٹرسٹنگ سی وہ لگی. تو میں نے ویسے میری ایک عادت ہے کہ میں نا لوگوں کو اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں. بہت لوگوں کو میں نے اپریشیٹ کیا ہے, اس میں میل ہو فیمیل ہو, کوئی مطلب ریجنل کریکٹر ہو, کوئی بہت ماڈرن کریکٹر ہو, میں یہ نہیں دیکھتا. یہ اجازت آپ کو شادی کے بعد بھی ہے؟ نہیں, ہاں جی, ابھی بھی مطلب اس طرح نہیں, فیمیل کے لیے نہیں ہے, میل کے لیے مل گیا جواب. تو نہیں, میں میل بہت سارے ایسے میل کریکٹر ہیں مطلب کہ جو کسی یہ جو سوال ہے نا, جی یہ مائک ٹائسن کے نا پنچ کی طرح پڑتا ہے. جی ایسا ہی ہے. تو بہت سارے میں جب دیکھتا ہوں کہ یار یہ بندہ گرو کر رہا ہے اور ابھی اس ٹائم پہ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, کل کو تو اس نے وائرل ہو جانا ہے, سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی میں ایک پازیٹیو انرجی والا میسج نہ چھوڑ دوں اس کو, یہ جب دیکھے گا پڑھے گا, یہ کہے گا اچھا یار اس بندے نے مجھے میسج کیا, تو یہ موٹیویٹ ہوگا. بہت اچھی بات. آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب ملینز میں ان کے فالوورز ہیں. تو لڑکوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے کسی ٹائم پہ ان کو میسج کیا ہوا تھا, تو کبھی کوئی ایسا کوئی بات ہوئی تو میری بات ان تک پہنچی, انہوں نے کہا یار اس بندے کے لیے ہم کام کریں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب ہمارے 4000 فالوور تھے اس نے ہمیں اپریشیٹ کیا تھا, آج تو ہمارے 4 ملین. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. یہ نا ہم نا طاہر اور دعا فاطمہ صاحب, ہم لوگوں کے لیے کلیپ نہیں کرتے, انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے, ان کو انکریج نہیں کرتے, ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتے. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے بحیثیت قوم. اور حوصلہ بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نشاندہی بھی کرنی ہے کسی چیز کی جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, اس کو اس طرح سے عیب کی شکل میں نہ کریں کہ بیچارے کا کانفیڈنس ختم ہو جائے. جب آپ خیر مانگیں گے نا کہ یار یہ آدمی ترقی کرے, اس کی یہ چیز اگر بہتر ہو جائے, میں اس کام کو سمجھتا ہوں, تو اس کو بھی آپ اس طرح سے کریں کہ اس کا حوصلہ بڑھے, اس کا مورال یا حوصلہ گرے نہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر آپ نے انہیں میسج کیا؟ میں نے ان کو وہ دیکھی پروفائل, تو مجھے لگا, میں نے ان کو اپریسیشن والا ہی میسج کیا کہ مطلب
वेल डन। बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी लगी है। और नहीं, मेरा मैसेज भी ऐसा ही था कि मतलब आप हॉकी प्लेयर हैं और कराची यूनिवर्सिटी से हैं, तो मेरा ख्याल इस तरह का मुझे एग्जैक्टली ऐसा मैसेज होगा कि अगर कोई गुस्सा कर ले तो आप कहेंगे मैं तो जी जी गेम की बात कर रहा हूँ। जेनेरिक मैसेज है जो मैंने मतलब जो मैं करता हूँ जब भी मुझे कोई टैलेंट है, उसमें उस वक्त मेरे माइंड कितने में किए थे उस वक्त आपने? 100 की तादाद में किए थे लोग? सैकड़ों कर दिए। लेकिन जब फिर हमारी मुलाकात हुई 1 साल बाद, तो वो वैसे कनेक्शन था बस वो। उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, बात हो जाती थी, मैं कैंप्स लेने आती थी, इवेंट्स के लिए लाहौर आती थी, लेकिन हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो हमारी आई थिंक मुलाकात ताहे को तो याद नहीं होगा, मुझे याद है 23 सितंबर 2023 को हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो वो मुलाकात हुई थी, तो फिर हमें समझ आया कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ थोड़ा चल सकते, क्योंकि ये हुनर और कमिटमेंट और मोहब्बत जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों ही को दाद देनी चाहिए। और डेट्स बाद में लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ये शदीद मोहब्बत की, तवज्जो की और प्यार की अलामत होता है। जी जी जी, हाँ, ये मर्द को नसीब नहीं है। सही बात है। सीखना। आपको डेट ऑफ बर्थ याद रहती है इनकी? मुझे डेट ऑफ बर्थ, मुझे बर्थडे कुछ भी याद नहीं रहता, मतलब फिगर्स तो याद ही नहीं रहते। ये भी माइक टाइसन के पंच की तरह है। ये ऐसा ही है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अब फिर भी आपको याद होती अब है। मैं याद रखता हूँ, पहले मैं अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता था, अब जब से हमारी शादी हुई है तो ठोक बजा के ठीक कर लिया आपने ने कहा। जी ये फरमाइए, 23 सितंबर तो याद होगी आपको? जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल ये याद है, ठीक है। बेसिकली मेरा टूर था यूएसए का एक, तो मैं वहाँ पे एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं वहाँ था तो हमारी गपशप तो लग रही थी, लेकिन वो एक वैसे ही मतलब जेनेरिक थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन जब मुलाकात हुई पहली दफ़ा, तो मुझे ये फील हुआ कि मतलब ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं आई। अच्छा। हाँ, ये होता है कि आप जब राइट इंसान के सामने बैठते हैं तो कुछ, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ, थोड़ा सा समझता हूँ कि मैं अच्छा ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये इंटायरली डिफरेंट, मतलब ये ऑरा है, ये तो मैंने फीलिंग है। ऑब्जर्व नहीं हाँ, किया था। तो और इतनी ज़्यादा। अच्छा, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करना तो चाहूँगा। एब्जॉर्ब कर रहा हूँ आज। जी जी। मैं एक चीज़ जो मैंने फील की, एक होता है बचपन वाला प्यार। अच्छा जी, जब आप अपने प्राइमरी को याद करें या अपने बिल्कुल बचपन, ठीक है, उस वक्त जो हमारी फीलिंग होती थी ना, वो बहुत ट्रू होती थी। वो महसूस हुई आपको? जी, मुझे वो बचपन वाली प्यार जो है ना, वो महसूस हुआ। उसमें क्या उम्र थी आपकी? 28 जी, और अब एकदम से 8 साल के हो गए आप। जी जी। तो आप कह लें कि वो जो खालिस प्यार जागा। हाँ, मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात हूँ, फलसफे के आदमी हूँ। जी जी। ये जो लड़का लड़की जब मिलते हैं ना, पता नहीं अब क्या होता है, 90s में से ऐसे होता था कि लड़के जो होते थे वो 28 से एकदम से 8 के हो जाते थे। जी जी। और जो लड़कियां होती थी ना, वो जनाब 20 से एकदम से 40 की हो जाती थी। सोचने के हवाले से 100 तरह की चीजें सोचती थी, फिर उसके बाद शायद ऐसा ही है, आगे बढ़ती थी। अच्छा, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है। तो फिर जाहिर है हमने एक्सप्रेस किया कि ये तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। ठीक है। और यहीं पे आपकी क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हैं तो आपको वो वाइब कैच हो जाती है, लेकिन क्योंकि ना कहीं मेन जो चीज़ होती है वो होती है एक इंसान के साथ वाइब मैच करना, कि आप उसके साथ हंस पा रहे हो। हम उस दिन, मुझे याद है, हमें कुछ याद नहीं हमने उस दिन क्या बातें की थी, हमें बस याद है हम उस दिन बहुत हंसे थे। और जबकि हम उस दिन ऐसे कोई माइंड सेट से नहीं मिले थे कि हम कोई बात करनी है, हम जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स मिलते हैं सिर्फ वो, लेकिन उसका क्रेडिट ताहिर को भी जाते हैं, ताहिर बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। हाँ, ये बड़ी अहम बात की आपने जी। आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मगर मैं आपके साथ एक शेर की सूरत में यही कैफियत शेयर करूँ ना, क्योंकि आप लुत्फ लेंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट उससे गुजरे और आपको याद है ना कि यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी। एक मोड़ होता है ना, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी। कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी। और उसका कोई सबब नहीं होता, कोई वजह नहीं होता है, बस आप हंसे। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने भी, और ताहिर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये कैफियत जो है या ये मोहब्बत में होती है, जहाँ पर खुलूस मोहब्बत हो, या जो 8-9 साल 10 साल के आप होते हैं, कोई वजह नहीं होती, मगर आप हंसते रहते हैं ना। लेकिन खैर उस एक मीटिंग के बाद जो 23 सितंबर को हुई थी, तो उसके आगे बात ये है कि फिर बात आगे बढ़ी, फिर हमने एक दूसरे को बताया, फिर हमने उसको डिस्कस करना शुरू किया, नहीं हमारी फीलिंग्स ये हैं एक दूसरे को लेके। तो फिर ये है कि उसको हमने कंटिन्यू किया, लेकिन हम 1 साल आई थिंक हमने उसको आगे बढ़ाया। फिर हमने डिसाइड किया हम शादी कर लेते हैं अब। तो फिर ये है कि 25 जनवरी 2025 में हमारी शादी हुई। वेरी गुड। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे जी।
اور پھر آپ ہیں گلشن سے اور کراچی میں مقیم تھی, یہ بھی کراچی میں تھے مگر ان کا جو بنیادی پہچان ہے وہ تو یہاں کی تھی, تو اس قسم کا کوئی چیلنج تو نہیں آیا فیملیز میں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں میری فیملی اس میں بڑی, ان کا بڑا سپورٹ رہا ہے, بڑی وہ اوپن تھی. مجھے شروع سے پتا تھا اگر میں اس چیز میں قدم رکھ رہی ہوں تو مجھے پتا ہے میری فیملی کیسی ہے, وہ کتنی کوآپریٹو ہے. یقین تھا, جی ان کو پتا, ان کو یہ حیران تھے کہ یہ فیصلہ کر کیسے لیا کیونکہ میں بالکل ایک الگ فیلڈ میں تھی, کھیل رہی ہوں, صبح نکلتی تھی رات میں گھر آتی تھی, یونیورسٹی سے ٹائم گزار کے. جی بالکل, بہت زیادہ فوکس. ان کو حیران تھے جب میں نے بتایا کہ میری ایسا بات ہے اور میں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں اور یہ وہ, تو کیونکہ میں گانے تارے کے بہت سنتی تھی گھر میں اکثر وہ کہتے تھے یہی گانے سننے, کیونکہ وہ مجھے نا پنجابی میوزک پسند بہت زیادہ ہے, تو میں تارے کے گانے اکثر بہت زیادہ سنتی تھی. تو خیر, لیکن جب میں نے بالکل کھل کے بات کی, اپنی امی سے بات کی, اپنے گھر میں بات کی, تو انہوں نے بہت اوپن رہے اور انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی چوائس ہے, آپ کی لائف ہے. تو یہ ہے کہ بہت ایزی رہا اس چیز میں کہ مجھے کبھی کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں آیا کہ لاہور ہے یا کراچی ہے, تو ایسے کوئی پرابلم نہیں آئی کبھی بھی.